دین الحق سے کیا مراد ہے؟ دین الحق کہہ لیں، دین الحق سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو صورت یعنی دین کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی وساطت سے انسان پر واضح کی ہے، قرآن اسے دین الحق کہتا ہے، سچا دین۔ یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، اس کا عنوان بھی دین حق ہے۔ تو اب یہاں پہ ترتیب سے ہم چلتے چلتے نا ہم ادھر پہنچے تھے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس عبادت سے یہ دین کیسے رونما ہوتا ہے۔ تو عبادت کی کچھ بنیادیں تھیں جو خدا کے حوالے سے ہماری ایمانیات بنتی ہیں، اور کچھ اخلاقیات تھیں کہ جو خدا کے حوالے سے ہمارے اخلاقی فرائض بنتے ہیں۔ وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر یہ ہمارا عبادت کھڑی ہے۔ تو پھر عبادت کے کچھ طور طریقے ہیں جسے ہم رسوم و رواج کہیں گے، عبادت کے طور طریقے مراسم کہیں گے۔ کچھ لمیٹیشن اور کنڈیشنز ہیں، تو حدود و قیود ہیں اس کے کچھ، تو وہ ہم نے دیکھے۔ تو ان سے پھر ایک پورا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ حدود و قیود یہ ہیں، طور طریقے یہ ہیں، اور عبادت کی بنیادیں یہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اب یہ دین بنتی ہیں۔ تو اب اس دین کی صورت ایسا نہیں کہ خدا نے کہا کہ بھئی تم بیٹھ کے بناؤ، انسانوں کو کہا۔ یہ تو بیان کرنے والے نے یعنی غامدی صاحب نے ایک طریقے سے بتایا ہے کہ یہ عبادت دین کا روپ کیسے اختیار کر لیتی ہے، پورے دین کا روپ کیسے اختیار کرتی ہے، کیا بنیادیں ہوتی ہیں، کیا شکل و صورت اس کی ہوتی ہے، کیا ڈھانچہ بنتا ہے اس سے، یہ انہوں نے بتایا۔ خدا نے جب اس کی صورت انسان پر وحی کی، انبیاء پر، تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے وساطت سے ذریعے سے انسانوں پر واضح کی ہے، تو جو بھی صورت دی ہے کہ دین پورا یہ ہے، قرآن نے اس کا نام دین الحق رکھا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے، اسے دین الحق کہتا ہے، اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح سے برقرار رکھیں اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں۔ یعنی کہ یہ دین الحق جو ہے نا، یہ کیا ہوا پھر کہ ہم نے جو پڑھا کہ عبادت اس طریقے سے دین میں ڈھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے اندر کی ہم نے لاجک کو دیکھا۔ تو عبادت جس دین میں ڈھلتی ہے وہ دین اللہ تعالیٰ نے انسان پر القاء کی ہے، وحی کی ہے۔ جو وحی کی ہے اس کا نام خدا نے خود دین الحق رکھا ہے، دین الحق رکھا ہے، اور اس کے بارے میں پھر انسان کی یہ رہنمائی کی ہے، اس کے بارے میں یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ اسے بالکل درست صورت میں اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھیں۔ ان اقیم الدین کے الفاظ ہیں کہ دین کو قائم رکھو اپنی زندگی میں، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے دین دیا اور کہا کہ اس کو تھام کے رکھنا ہے، اس کو دین کو نکلنے نہیں دینا، اور اس میں تفرقہ پیدا نہیں کرنا۔ یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، تو ایک ٹکڑے کو کہنا یہ دین ہے، دوسرے نے دوسرے ٹکڑے کو کہا یہ دین ہے۔ اگر آپ جو مختلف فرقے دیکھتے ہیں نا، مطلب مسلمانوں کی، ہم اس پر غور کریں تو وہ واضح ہوتا ہے کہ ہر فرقے نے عام طور پر، جو بالکل ہی گمراہ نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے، میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں، تو دین کے کسی ٹکڑے کو بنیادی طور پر پکڑ رکھا ہے، اور اسی ٹکڑے سے وہ ساری چیزوں کو یعنی دین کی تصویر کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ اس کا اپنا ایک تصور ہے۔ تو وہ تصور جب اپنا ہے تو اس سے پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دین کی ایک نیا بیان سامنے آتا ہے، جو بیان اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ انسان کی اپنی طرف سے، علماء کی طرف سے، یا وہ جو فرقہ کے رہنما لوگ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے دین کس چیز کا نام ہے، دین تو عشق رسول ہے، یہ اس نے گویا کہ دین کی حقیقت بیان کر دی، اور اب عشق رسول کے حوالے سے وہ مختلف اعمال جو اس کے ذہن میں آئیں گے اسے دین کے بنیادی اصل اعمال قرار دے دے گا، اور ساتھ نماز روزہ بھی رکھے گا ہی، اور پھر مختلف شکلیں قرار دے دے گا کہ بھئی اگر دین عشق رسول ہے تو رسول جو ہے کیا وفات پا چکا ہے یا نہیں، اور کہ نہیں وہ زندہ ہے، کیونکہ زندگی موت کی حالت سے بہتر ہے۔
تو رسول کے بارے میں جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے یا جس کے عشق کی وہ بات کر رہا ہے تو اسے مردہ کیسے مان لے، وفات شدہ کیسے مان لے؟ تو اب وہ اس ڈھانچے سے بنائے گا۔ پھر کسی نے کہا کہ دین کیا ہے؟ دین تو یہ جو احادیث مرتب ہو گئی ہیں نا، بخاری مسلم اور فلاں فلاں، تو ان کتابوں کا جو بیان ہے نا وہ دین ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کو جو کہ کلام الہی ہے جس میں کوئی بحث نہیں، اس کو بھی اسی بیان کے مطابق سمجھا جائے، یعنی حدیثیں جو ہمیں جیسا قرآن سمجھائیں ویسا قرآن ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہی ہیں نہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے، ان الفاظ کے بارے میں حدیث کا بیان کیا ہے، جو بیان ہوگا ہم کہیں گے قرآن کا معنی یہ ہے کیونکہ حدیثوں نے یہ کہا ہے۔ اور حدیثوں میں پھر نبی کی روایتیں بھی ہوتی ہیں، صحابہ کی بھی ہوتی ہیں، تابعین کی بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے دین کو دیکھا جائے گا، اس زاویے سے۔ تو اب یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ عشق رسول، اور یہ حدیث جو ہے وہ ہے جہاں سے آپ کو دین سمجھنا ہے، حتیٰ کہ قرآن بھی اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اب یہ دو مثالیں دے دیں، اس کے علاوہ بھی اور مختلف فرقوں کے حوالے سے مثال ہے۔ تو یہ اس پر لوگوں نے پھر خود اپنی بات، اپنا ڈھانچہ مرتب کریں گے، پوری بات کو بنائیں گے، وہ پھر ایک فرقہ بن جائے گا، پھر اس پر ڈٹیں گے کہ یہی ٹھیک ہے، دوسرا غلط کہہ رہا ہے، اور وہ اس پر تنقید اور وہ اس پر تنقید کرے گا۔ یہ پھر فرقہ بازی ہو گئی۔ یہ جہالت بھی ہے، ظلم بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ کیسے شرک ہے؟ اس طرح ظلم تو واضح ہی ہے کہ بھی اللہ کی بات، تو شرک اس طرح سے ہے کہ دین میں تو حجت خدا کی بات ہے، خدا نے کیا کہا ہے، خدا نے تو پھر پوری بات کی ہے، پوری بات کو لیا جائے۔ آپ اپنے جذبات سے کسی ایک چیز کے ساتھ جذبات اٹیچ ہوئے، حدیث کو اصل بنا دیا، مرکزی حیثیت دے دی، قرآن بھی اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سنت بھی اس کی روشنی میں سمجھی جائے گی۔ یا آپ نے کہا کہ محبت، خدا کے رسول سے محبت، بلکہ عشق کا لفظ بولا کہ یہ اصل چیز ہے، تو عشق جو ہے اس سے سارے دین کو آپ نے گویا کہ بیان کیا، عشق سے آپ نے سارے دین کو ایکسپلین کیا، تو چیزیں الٹ پلٹ ہو گئیں اور پھر اس پر اصرار کیا۔ تو یہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس جگہ پر رکھ رہے ہیں؟ خدا نے تو ایسا نہیں کیا ہوگا، تو خدا کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں اپنے تصور کو، اپنے خیال کو، اپنی پرسیپشن کو، اپنی رائے کو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ شرک ہے، خدا کے ساتھ اپنے نفس کو کھڑا کر دیا، تو یہ شرک ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ دین الحق جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے اور آخری پیغمبر کے ذریعے سے اب یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو تم نے اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے اور اس میں فرقہ بازی نہیں کرنی، مختلف فرقوں میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ یہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔